السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنی بھی غلطیاں کیا ہو، جتنے بھی گناہ ہوں، اگر اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے وہ 100 قاتل کا، کہ جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، پھر اسے توبہ کی توفیق ملی تو اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا، پوچھا تو لوگوں نے اسے سب سے بڑے عالم کی طرف رہنمائی کی۔ اس عالم کے پاس پہنچا اور اس سے سوال کیا کہ انی قتلت 99 نفسا فہل لی من توبۃ، کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے سنا اور چونک گیا، کہا کہ 99 قتل؟ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ عالم کا جواب سننا تھا۔ جیسے ہی عالم نے فتویٰ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے ترنت میان سے تلوار نکالی اور اس کا بھی کام تمام کر دیا، اس کی بھی گردن مار دی۔ اب اس کے قتل کے فہرست میں پورے 100 کے 100 ہو گئے تھے۔ پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ضمیر نے پھر اس پر ملامت کی اور دوبارہ وہ لوگوں سے دریافت کیا، کسی بڑے عالم کی رہنمائی مانگی تو لوگوں نے اسے ایک بڑے عالم کی طرف رہنمائی کی۔ پھر وہ اس عالم کے پاس پہنچا اور عالم سے سوال کیا کہ انی قتلت 100 نفس فہل لی من توبۃ، کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کہ بھلا تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ضرور تمہاری توبہ قبول ہوگی، تم اللہ سے بخشش مانگو، ہاں لیکن جہاں تمہاری رہائش ہے، جس بستی میں تم رہتے ہو، جہاں پر رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، وہ بدکاروں کی بستی ہے، نافرمانوں کی بستی ہے، وہاں مجرم لوگ رہتے ہیں۔ اس بستی کو چھوڑ کر ایک دور کی بستی ہے جہاں نیک اور پرہیزگار اور دیندار لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں جا کر وہاں اپنے پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ چنانچہ وہ آدمی اپنی بستی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف نکل گیا کہ اچانک راستے ہی میں اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں جھگڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے، اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف نیک نیتی سے توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ دونوں گروہ کے فرشتوں نے اس کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ دونوں طرف کی زمینوں کی پیمائش کی جائے، نیکوکاروں کی بستی کی طرف اور جہاں سے مرا ہے وہاں سے برے لوگوں کی بستی کی طرف۔ اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوگا تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور یہ اگر نافرمانوں کی بستی کے قریب ہوگا تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ چنانچہ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ مر رہا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، تب بھی وہ گھسٹ کے نیکوکاروں کی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف تھوڑا سا بڑھ گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اسے لے گئے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین۔